السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی وسلم۔ تیری عظمت، تیری رفعت، تیری حمد و ثنا ہو بیاں کیسے اے مالک کون و مکان، ہر شے میں نور تیرا، ہر شے سے ہے قدرت عیاں، اے مالک ہر دو جہاں، اے خالق ارض و سما، تو ہے دانا بینا اور سمیع بصیر، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اے کلام اللہ کی حاصل یہی تفسیر، محمد ہیں محبوب خدا، عالم ہے ان کا اسیر، پڑھی درود شریف وسلم۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، حق نے اسی پہ آتش دوزخ حرام کی۔ بار اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اس پہ کچھ عرض کروں، شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کنور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اسے آپ کے سامنے پیش کروں۔ یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران ز جلالت ارض و سما۔ اے عظمت والے غوث پاک، پورے رکھنا میں یعنی نہیں بنا گوا انشاءاللہ میں کو اپنے بولے کچھ بولی نہ بولے نہیں بولی۔ اے عظمت والے غوث پاک یا غوث معظم نور ہدا، آپ ہدایت کے نور ہیں، بے شک، مختار نبی مختار خدا، آپ اللہ کی طرف سے بھی مختار ہیں بھائی چبرا، اور رسول اللہ کی طرف سے بھی مختار ہیں، بے شک، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران جلالت ارض و سما۔ آپ عالم کے سلطان ہیں اور قطب کے سے اعلیٰ ہیں، قطب اولا سب کے اعلیٰ ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ آپ کی شان جلالت دیکھ کے زمین و آسمان حیران۔ اللہم صلی دیکھیے، اختلاف صرف ایک جگہ جائز ہے اور کہیں نہیں جائز ہے، اختلاف صرف ایک جگہ جائز ہے اور کہیں جائز نہیں ہے، اور اگر اس کے علاوہ اختلاف کریں گے تو تباہی و بربادی ہوگی۔ مثلا بھائی بھائی میں اختلاف ہو، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف ہو، میاں بیوی میں اختلاف ہو، باپ بیٹے میں اختلاف ہو، قوم قوم میں اختلاف ہو، تو یہ سب چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ٹھیک رہا ہوں۔ اختلاف صرف ایک جگہ ہوتا ہے کہ حق بات میں جب کوئی غلط پہ ہوتا ہے تو وہاں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں تم حق پہ نہیں ہو، غلط۔ سمجھ رہے؟ اے پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سچوں کے ساتھ ہو۔ تو اب آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹتے جائیے، حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف سے لے کر آج تک آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب تک ایمان والے اللہ کے ساتھ تھے، صحابہ کرام جب حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر بلندی عطا فرمائی، اس قدر بلندی عطا فرمائی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے اور مسلمان کافروں سے جنگ کر رہے تھے، مسلمانوں نے مدد مانگی اور آپ مدد کے لیے چلے جو ہے تو راستے میں دریا حائل تھا، اب جائیں کیسے، نہ کشتی ہے نہ کوئی معاملہ ہے، تو مطلب اب جائیں کیسے؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو اپنے ایمان کا وہ کرو اور ڈالو گھوڑا جو ہے دریا میں، ڈالو گھوڑا دریا میں، ہمارے بھائی مدد کے طلبگار ہیں۔ تو واقعات میں آتا ہے کہ آپ لوگوں نے گھوڑا ڈال دیا تو گھوڑا ایسے دوڑتے تھے جیسے خشکی میں دوڑے، دست تو دست تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب آپ یہیں ذرا ٹھہریے اور توجہ سے میری بات کو سنیے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو کہاں دوڑایا، اور پیدل بھی لوگ جو تھے وہ بھی گئے، دریا نے راستہ دے دیا۔ بتائیے آپ مجھ کو کہ دنیا کی کسی طاقت کے پاس اس کی کاٹ ہے؟ دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے، سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے تو کسی کے پاس اس کی کاٹ ہے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نصرت ایسے ہوتی تھی؟ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے نصرت ہوتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک وقت یہ تھا تو آپ دریا میں گھوڑا ڈال دیے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچے تو پوچھا بھائی کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے؟ تو ایک صحابی رسول آگے بڑھے، کہا اے سپہ سالار اگر گم بھی ہوئی ہوگی تو اب کیا ملنے والی ہے؟ کہا نہیں، بولو تمہارا کیا معاملہ؟ کہا میرا ایک کٹورا جو ہے وہ گم ہو دریا میں چلا گیا ہے۔ تو آپ نے کہا ہے دریا، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہے، نکال ان کا کٹورا جو ہے۔ تو دریا نے کٹورا بھی باہر کر دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مسجد نبوی میں خطاب فرما خطبہ دے رہے ہیں، اسی خطبہ کی حالات میں اور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلامی لشکر کو لے کے کفار کے مقابلے میں ہیں، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پسپا ہو رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، کفار بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہیں سے مسجد نبوی کے ممبر سے فاروق اعظم نے صدا دی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے۔ تو ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آواز کو سنا، ان کے ساتھیوں نے سنا، تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا اور اپنی پیٹھ کو پہاڑ کی جانب کر دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اب آپ مجھ کو بتائیے کہ سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، کسی کے پاس اس کی کاٹ ہے کہ فاروق اعظم کہیں اور صرف ساریہ سنیں اور ان کے ساتھ والے سنیں، باقی بیچ میں کوئی نہ سنے؟ آج کوئی بھی چیز آپ آواز کریں، کوئی بھی موبائل سے بولیں، بیچ والا اس کو جب چاہے گا تب چیک اپ کر لے گا جو ہے اور اس کو پکڑ لے گا۔ تو جیت ہو گئی، نصرت ہو گئی۔ اور وہ جگہ مسجد نبوی سے جہاں ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے 1000 میل کی دوری پر تھی وہ جگہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ واقعات ہیں، یہ حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہیں، دنیا کے ہر فرقے کے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تو تمام دیکھیے بھی حضرت پیران پیر ہیں، سیدنا غوث اعظم دستگیر ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو آپ نے کہا دیکھو فاروق اعظم نے آواز دی تھی اور یہ صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا، دریا میں ڈالا تھا، میں اس کی تصدیق و تائید کر رہا ہوں کہ تم لوگ بلا خوف و خطر آؤ جو ہے۔ اور تو واقعات میں آتا ہے کہ حضور سرکار غوث پاک جب خطاب فرماتے تھے، جب کہتے تھے الحمدللہ تو روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ لبیک کہہ کے آپ بے شک سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، بے شک
اور کوئی جو لوگ موکل والے تھے تو موکلوں نے کہہ دیا تھا کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کریں تو آپ ہرگز ہم کو طلب مت کیجیے گا اور ہم آپ کی بارگاہ میں آ نہیں سکتے، ہم ان کے خطبے کی طرف جائیں گے۔ تو آپ جو ہے جب خطاب فرماتے تھے تو لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا تھا اور دور و قریب سب ایک ساتھ سنتے تھے۔ اب آپ سماعت فرمائیے، وہی تو غوث پاک ہیں، وہی تو سرکار غوث پاک ہیں، وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید خوف نہ کر، میرا رب اللہ ہے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث علی الاطلاق میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اخبار الاخیار کتاب میں اپنی کی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے اسی طریقے سے میرے مرید پر میرا سایہ ہے، اور میں دستگیری کروں گا صبح قیامت تک، دستگیری کروں گا، گرتا ہوگا تو اٹھا دوں گا، ننگا ہوگا تو ستر پوشی کر دوں گا، ننگا ہوگا تو ستر پوشی کر دوں گا۔ وہی تو غوث پاک ہیں جو دور و قریب سب کو ایک ساتھ سناتے تھے میرے دوستوں ساتھیوں۔ اور آپ دیکھو میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ میں جانا چاہتا ہوں بغیر بات۔ اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله اب دیکھیے عليه وسلم۔ ہندوستان میں شہاب الدین گوری نے اٹیک کیا تھا اور سب سے بڑا اس وقت اسی کے پاس طاقت تھی اور جو ہے شکست کھا کے واپس چلا گیا تھا، یعنی ہار گیا تھا، ہار کے چلا گیا تھا۔ لیکن جب میرے خواجہ اجمیری کو شہنشاہ رسالت جناب محمد رسول اللہ ہوا یہ معین الدین جو ہے ہندوستان کی سرزمین پہ جاؤ، وہاں وحدانیت کا پرچم بلند کرو جو ہے، اور جو ہے اسلام کی تبلیغ کرو جو ہے۔ تو میرے خواجہ جب آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تو آپ کے ساتھ کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن آپ یقین کیجیے جو ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے کہ یہاں سخت پہرا تھا کہ کوئی گزرنے نہ پائے۔ لیکن میرے خواجہ جس راستے سے جاتے تھے جو ان کے ساتھی تھے تو تمام کے لوگ ٹھگے رہ جاتے تھے، کوئی جنبش نہیں کر پاتا۔ سبحان اللہ۔ تو اجمیر کی سرزمین پر جب پہنچے ہیں میں مختصراً واقعہ کر کے اپنے حاصل پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو جب مطلب جو ہے سرزمین پہ پہنچے تو وہاں محاصرہ کر دیا، انا ساگر کو مطلب گھیر دیا، کہا پانی لینے نہ دو، کتنا دن یہ بیٹھیں گے یہاں، کتنا دن بیٹھیں گے؟ ارے جب کھانا پانی ہی نہیں ملے گا تو کتنے دن بیٹھیں گے؟ اس نے محاصرہ کروا دیا، فوج لگا دیا۔ خواجہ اجمیری نے حکم دیا اپنے خادم کو جاؤ پانی لاؤ۔ وہاں جب خادم گیا تو دیکھا محاصرہ ہے، کہا بھائی ہم پانی لینا چاہتے ہیں، کہ ہم قطعی تم کو پانی نہیں دیں گے، ہم قطعی تم کو پانی نہیں دیں گے۔ وہ پلٹ آیا، کہا پانی نہیں دے رہے ہیں، پہرا لگائے ہوئے ہیں۔ تو کہا اچھا نہیں دے رہے ہیں تو اب کی انا ساگر سے جا کے کہہ دے کہ تجھ کو خواجہ نے بلایا ہے۔ تو جب وہ خادم گیا اور کہا ہے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ پورا ساگر جو ہے کوزے میں سما گیا۔ نہ کچھ تاخیر کی اس نے سمٹ کر آ گیا ساگر، کہا خادم نے بس اتنا کہ خواجہ نے بلایا۔ اللہ کا فضل ہے اس پر جو اس محفل میں آیا ہے، یہاں جلووں کا جھرمٹ ہے، یہاں رحمت کا سایہ۔ اب بتائیے آپ پہلے ہندوستان کی تاریخ موجود ہے، ہندوستانی مسلمانوں آج بھی ہندوستان کی حکومت خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں چادر پیش کرتی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ ہے کہ نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی زور تھا، نہ کوئی سائنس تھی، لیکن وہ زبان تھی۔ جب کہا بھر، خواجہ نے کہا کہ اے نا ساگرا، تو رب نے کہا کل سما جا اس میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ سب چیزیں جانتے ہوئے مانتے ہوئے، لیکن اب بات یہ ہو گئی بھائی دیکھیے میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے تو ان کے خلاف کیا اور کچھ لوگوں نے وہاں جا کے شریعت کے خلاف کیا۔ سمجھ میں آ کے نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ وہاں جا کے شریعت کے خلاف کیا، یہ نہ جانا کہ خواجہ کا کردار کیا ہے، خواجہ کا طریقہ کیا ہے، ان کا وصول کیا ہے۔ ارے ان کا وصول تو کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو،
تو ہماری خوش قسمتی اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے یہاں آنے کی سعادت نصیب فرمائی، بغیر تیری مدد کے کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے میرے رب جب تو نے یہاں میں پہنچایا اپنے کرم سے تو ہماری حاضری کو بھی قبول مقبول فرما، آمین۔ اے پروردگار عالم، اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور جس مقدس ہستی مبارک کی یاد منانے ہم آئے ہیں، یعنی پیر دستگیر روشن ضمیر عارف باللہ صوفی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الرحمان، ان کی روح پاک ہمارے ہاتھ میں متوجہ فرما دے، اور ان کے وسیلے سے پیران طریقت کی روح پاک کو، اور ان کے وسیلے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو، اور ان کے وسیلے سے حسنین کریمین شہیدین عظیمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ میں عطا فرما دے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں تو کرم فرما، رحمت و نور کی بارش فرما۔ میرے دوستوں ساتھیوں، کہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہم مسلمان ہوئے، ایمان لائے، رسول اللہ امت ہوئے، سرکار غوث پاک کے بابرکت سلسلے میں حضرت پیر دستگیر روشن ضمیر صوفی سے شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ رحمہ کے وسیلے سے مطلب جو ہے ان کے بابرکت سلسلے میں سرکار غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہوئے، یعنی ہم نے اللہ والوں کا ساتھ پکڑا جو ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ آپ بہت حاضر ہو جائیے جو ہے، تو ہم کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم سچوں کے ساتھ ہوئے۔ دیکھیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بات آپ سماعت فرمائیے۔ میں یہ بات نہیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، میرے استاد معظم استاد محترم سید اشار رحمۃ اللہ علیہ رحمہ، جو بہت بڑے عالم تھے، عالم کبیر فاضل جلیل، بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے سامنے آتے تھے تو ادب فرماتے تھے۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا جو ہے، میں تمہاری قسمت پر رشک کرتا ہوں کہ تم کو ایسا روشن ضمیر ملا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب حاجی بھائی ذرا حاضر ہو جائیں، میں ان کی یادداشت کو ذرا تازی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار جب پیر صاحب کے وصال کے بعد ہم آئے تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ پیر صاحب کا جو ہے مزار بن جانا چاہیے اتنا۔ تو اب یہ خیال ہم نے اور سجاد بھائی نے پالا جو ہے، اب وہ خیال ہے کہ رک ہی نہیں رہا ہے۔ ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے، خیال ہے کہ رک ہی نہیں رہا ہے۔ تو ہم نے حنیف بھائی سے کہا بھائی یہ محسن ہے، پیر صاحب کے زمانے میں سے بھی جب ہم لوگ آتے تھے تو خانقاہ شریف تو جتنی بڑی آپ لوگ جانتے ہیں، تو انہی کے کارخانے میں جا کے سوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ناشتہ واشتہ کرا کے ہم لوگوں کو بھیجتے تھے، اسٹیشن جاتے تھے، وہاں سے لاتے تھے، وہاں پہنچاتے تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی جو ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، تو انہی کے ہمارا ٹھکانہ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ کرم کرے کہ تا زندگی ہماری ان کی جو ہے مطلب محبت قائم رہے جو ہے، اور نبھا جائے جو ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، تو ہم نے ان سے کہا کہ حنیف بھائی ذرا ہم لوگوں کے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے، توجہ سے میری بات کو سنیے، کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پیر صاحب کا مزار بنوا دیں جو ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ان کا ایک انداز ہی ہوتا، کہا یہ تو تم کو بنوانا ہی پڑے گا، یہ تو تم کو بنوانا ہی پڑے گا، یہ تو تم کو بنوانا ہی پڑے گا۔ ہم کہا یار کیسی بات بولتے ہو، یار کچھ بتاؤ کیسے کہتے ہو؟ کہا نہیں تم کو بنوانا ہی پڑے گا۔ ہم کہا بات کیا ہے؟ کہا پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اتنا تم لوگ کرنا، اس کے بعد جونپور والے آ کر کہیں گے۔ تو بھائی ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جونپور والے آ کر کہیں گے۔ اب دیکھیے خیال پیدا ہوتا، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب خیال پیدا ہو، پیسہ تو پاس میں تھا نہیں جو ہے، تو اسحاق بھائی معظم صاحب سے ہم نے کہا کہ جو ہے بھائی اتنا روپیہ ہم کو آپ 2000 روپیہ ادھار دے دیجیے گا، کہیں لے لیجیے، سمجھا آپ نے؟ تو انہوں نے ہم کو ادھار دیا، اور ہم نے مطلب جو ہے زین البھائی کے حوالے یا کس کے حوالے کیا، ہم کو یاد نہیں اس وقت ہے کہ کس کے حوالے کیا، تو مطلب ہم نے کہا بھائی اتنا بنوا دینا جو ہے، سمجھا؟ اب بات آپ سنیے جو ہے، اس کے بعد ہمارے ماموزاد بھائی آئے، کہا بھائی ہمارے گھر اتنا روپیہ لے جا کے دے دیجیے گا۔ میں نے کہا بھائی آپ اپنا پیسہ رکھیے جو ہے، میں آپ کے گھر جب دے دوں گا، آپ کے گھر والی جب اطلاع کر دے گی جو ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ پیسہ یہیں دے دیجیے گا، میں نے قرض لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں عیسوی کی کیا بات ہے، تم ابھی لے لو اور ابھی دے دو اور گھر جا کے دے دینا، ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں ٹھیک نا؟ تو بات میں نے اس وجہ سے کہا کہ ایسا روشن ضمیر پیر آپ کو ملا ہے کہ جونپور والوں کو خبر بھی نہیں ہے، ان کا گمان بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جونپور والے کریں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مرشد کی وصال زندگی میں وصال سے پہلے جس سال ہم لوگ آئے تھے، عجیب فساد کے حالات تھے، عجیب فساد کا عالم تھا، فساد کا عالم تھا۔ یہاں پیر بھائیوں سے پیر صاحب نے کہا کہ تم لوگ تیاری کرو، تو پیر بھائیوں نے بھی ایک زبان ہو کے کہا کہ حضرت آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس وقت کے جو حالات وہ لوگ آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن پیر صاحب نے کہا کہ نہیں تم لوگ انتظام کرو، اپنا کام کرو۔ یہ لوگ یہی کہتے رہے کہ مطلب جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم لوگ کا یہ حالت تھا کہ میرے استاد محترم نے بھی کہا کہ اس وقت مت جاؤ، حالات اچھے نہیں ہیں، سمجھا؟
تو میں نے کہا حضرت آپ مجھ کو منع مت کیجیے، میرے مرشد کو حکم میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا، سمجھا آپ نے، آپ مجھ کو منع نہ کیجیے۔ اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میری ماں نہ منع کر دے، اس لیے ماں منع کر دے گی تو سفر جائز نہیں رہ جائے گا۔ تو میری ماں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کہاں فساد ہے کہاں کیا ہے، سمجھا۔ اب بات سنیے، اب جب ہم لوگ ہاوڑہ اسٹیشن اترے اس کے بعد ہم کو تھوڑا دل لگی، شاہ صاحب ذرا موٹی بدن کے تھے، ہم نے کہا شاہ صاحب کیا سوچتے ہیں، سواری والی چلیے پیدل چلیے، تو بھی ذرا جلال میں کہا چلتے کیوں نہیں جو ہے، چلتے کیوں نہیں جو ہے۔ اچھا ہم لوگ وہاں سے بھیا پیدل آئے جو ہے خانقاہ شریف میں آئے، تو بھائیوں نے کہا بھائی آپ کیسے آئے، ہم لوگوں نے کہا پیدل آئے۔ ارے کہاں کیسے پیدل آ گئے، ایسا معاملہ گڑبڑ تھا، ہم لوگ کہے سامنے آ گئے۔ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا اے بھائی دیکھ لو نثار بابو آ گئے، سجاد بابو آ گئے، دیکھ لو نثار بابو آ گئے، سجاد بابو آ گئے۔ تو پیر صاحب سے کیا پوچھتا، تو حنیف بھائی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا حنیف بھائی یہ کیا معاملہ، کہا ہم لوگ کا خیال ایسا تھا، سمجھا آپ نے۔ تو ایسے روشن ضمیر پیر سے ہم لوگ وابستہ ہیں، اور اس فساد میں ہم لوگ جب آتے تھے یقین کیجیے تو ادھر نہ کوئی خوف ہوتا تھا نہ کوئی خطر ہوتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا میرے دل مرشد عارف باللہ صوفی صاحب محمد رحمۃ اللہ علیہ نما مظفر پور شریف گئے، اور ہمارے یہاں سے حاجی سجاد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی حنیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور میرے بھائی صاحب جو ہے زیادہ حضور زیارت کو گئے۔ اب ادھر سے پیر صاحب جو ہے ہمارے یہاں آئے، جو ہے ہمارے یہاں آئے۔ اس وقت جمال الدین میرے مرید نہیں تھے، تو ان کے والد گئے تھے، اور رات کو گاڑی 3 بجے آتی تھی وہاں شاہ گنج میں، رات کو گاڑی 3 بجے شاہ گنج میں آتی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، میں نے جمال الدین سے کہا بھائی جاؤ گے اتارنے، انہوں نے کہا میں اپنے والد کو جاؤں گا لینے، میں نے کہا مجھ کو بھی لیتے چلنا، میرا مرید تو تھا نہیں، کہا آپ میرے گھر آ جائیے گا جو ہے میں لیتا چلوں گا آپ کو۔ اب گھر میں نے 5 سال کا، میرا ایک بھائی سعودیہ رہتا تھا، 5 سال کی اس وقت بتی لایا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ کو بتی دے، میں جاؤں گا جو ہے مطلب جو ہے کیا نام ہے جمال الدین کے یہاں، وہاں سے اسٹیشن جاؤں گا۔ اس نے کہا حالات اچھے نہیں ہیں، موسم ٹھیک نہیں ہے، آپ کہاں جائیں گے، اور بادل چھایا ہوا تھا۔ میں نے ڈانٹا اس کو، میں نے کہا نہیں لے بتی لا، میں ضرور جاؤں گا۔ وہ کئی بار کہہ رہی کہ موسم بہت خراب ہے کیسے آپ جائیں گے، میں نے کہا نہیں مجھ کو بتی لا۔ آپ یقین کیجئے میں نے بتی لیا اور سیدھے کھیت میں سے جو نکلا تو تھوڑی ہی دیر جانے کے بعد اتنی تیز بارش ہوئی کہ وہ مطلب بارش میں مطلب جو ہے کھیت بھیگ گیا، میرا پاؤں جو سننے لگا، اور شاہپور تک میں اس حالات میں گیا، یقین کیجئے کہ آندھی چل رہی ہے، پانی چل رہی ہے، اور میں پیدل وہاں تک پہنچا، اور جب شاہپور میں پہنچا ہوں تو آندھی پانی سب بند۔ میں نے اس کو آواز دیا، وہ آیا، اس کی لنگی میں نے پہنا اور اس کے بعد سو گیا۔ پھر جب رات ہوئی ٹائم ہوا پھر وہ نکلا، میں نے آواز دیا، پھر آیا، ہم لوگ اس کے ساتھ چلے۔ اور جو واقعہ میں نے بیان کیا تو اس لیے بیان کیا ہے کہ جب ہم لوگ یہاں سے چلے تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائی سے کہا مقصود، کہا ہاں حضور، کہا نثار بابو آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نثار بابو کیسے آئے گا، اس وقت موٹر سائیکلوں کی نہیں تھی، جمال الدین کے پاس تھی، کسی کے پاس تھی، کوئی سوال نہیں تھا، کوئی سادھن نہیں تھا اس بنیاد۔ انہوں نے کہا تو پیر صاحب نے کہا بابو مقصود کہاں، کہاں نثار آ رہا ہے، کہاں نثار کہاں سے آئے گا، نثار کہاں سے آئے گا۔ تو 3 مرتبہ تکرار کیا، خاموش ہو گئے پیر صاحب۔ جب میں وہاں پہنچا میں نے سلام کیا، دست بوسی کیا، قدم بوسی کیا، تو کہا مقصود دیکھ لو، بابو مقصود دیکھ لو نثار آئے ہیں، بابو مقصود دیکھ لو یہ نثار ہیں۔ میں تو گھبرا گیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے کون سی غلطی کر دیا، کون سی خطا کر دیا کہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت کیا بولتا، تو حاجی حنیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی حضرت کیا بات ہے، کیا کہہ رہے تھے پیر صاحب، کہاں تمہارے بھائی ایسی ایسی بحث کر رہے تھے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی۔ تو بھائی دیکھیے اب وہی بات ہے کہ پیر صاحب ایسا روشن ضمیر، ارے کتنے آئے کتنے بگڑے آئے بن گئے یار، کسی نے کہا ہم کو نوکری چاہیے تو نوکری مل گئی، کہا پرماننٹ چاہیے تو پرماننٹ مل گئی، کہا بیٹا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، کہا تنگی ہے تو کہا چولی پہ توا بیٹھ جائے گا۔ میرے سامنے کتنے لوگوں نے کہا کہ چولی پہ توا نہیں بیٹھتا، کہا بیٹھ جائے گا۔ تو ایسا روشن ضمیر پیر، ایسا بزرگ ہم کو ملا جو ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم راہ بھول گئے، اپنی باتوں کو یاد نہیں رکھے کہ ہم مرید ہوئے تو ہمارے ساتھ کیا گزری تھی، کیا حال ہوا تھا۔ ارے وہ تو ایسے روشن ضمیر تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ سے، وہ تو جو چاہتے تھے تو مطلب جو ہے سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ وہ مطلب جو ہے کرا ہی لیتے تھے، اور مجھ سے کہتے تھے بابو کیا میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، جس کا کام وہ خود کرا لیتے ہیں، جس کا کام ہے وہ خود کرا لیتے ہیں۔
तो ये सब कोई मामूली आदमी थे, हनीफ भाई वगैरह। अरे ये सब एक तासीर वाले लोग हैं, एक बेहतरीन लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि देखिए भाई, बड़े से बड़ों पर हिजाब आ जाता है, कभी कभी मतलब हिजाब आ जाता है, कभी कभी पर्दा आ जाता है, तो एक दूसरे की मदद करता है, उसका मदद माउन बन जाता है। मेरे भाई और दोस्तों साथियों, मुझसे तो ज़्यादा आप लोग सोबत अख्तियार किए हैं, बहुत कुछ पीर साहब के समान जानते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, ये रोज़ा बनना भी उनकी करामत है। ये रोज़ा बनना भी उनकी करामत है। सोचिए कितनी आसानी से रोज़ा बना के, कहने वाली बात नहीं। हर काम जो उन्होंने तमन्ना की थी, उन्होंने तमन्ना की कि मेरा ऊपर बन जाए, अल्लाह का शुक्र एहसान ऊपर भी बन गया, साल के बाद बन गया। उनकी तमन्ना थी कि आंगन में ईंटा बिछ जाए, वो भी बिछ गया अल्लाह की रहमत से। तय उमर भाई, हैदर भाई, अनवर भाई, आबिद मियाँ, तमाम मुरीद मुरीदीन लोग सोच लें कि अरे यही तो बात है। अरे आप कुआं खोदते थे तो पानी डोल से निकालना पड़ता था, पानी डोल से निकालना पड़ता था, लेकिन हैंड पाइप निकला तो लोहा गया अंदर, पानी आया ऊपर। सुभान अल्लाह। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो दुनिया वाले कुआं हैं, और अल्लाह वालों की शान ये है कि दुनिया वालों की चमक दुनिया में रहती है, दुनिया वालों की चमक दुनिया में रहती है। मरने के बाद सारा मामला बखेड़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह का वली ज़मीन के अंदर जाता है तो ज़मीन भी रोशन हो जाती है, और उसका फैज़ जो है, उसका नूर ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अहमदिया जिंदाबाद। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? तो उनका रोज़ा बनना भी उनकी करामत है। अल्लाह शाहिद और आदिल है, कोई पीर भाई नहीं कह सकता कि किसी पर कोई दबाव डाला गया है, कोई नहीं कह सकता कि कोई रसीद छापी गई है, कोई चंदा लिया गया है। इनके हर काम में कोई बता दे कि कोई दबाव डाला गया है, कोई दबाव डाला गया है, किसी के ऊपर कोई दबाव डाला गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं फिर वही कहूँगा, आदमी एम.ए. और B.A. होता है, ये LLB करता है, किस लिए भाई? कि दुनिया हासिल हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जो अल्लाह से डरता है, खुदा की कसम अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको रोज़ी ऐसी जगह से देता हूँ जहाँ से उसका गुमान न जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। 99 बीमारियों की इसमें शिफा है, सबसे कम बीमारी जो इसमें सबसे कम शिफा वाली बीमारी है वो दिल की घबराहट को रोक देना। और अल्लाह ताला उसको रोज़ी ऐसी जगह से देता है जहाँ से उसका गुमान भी न जाए, जहाँ से उसका गुमान भी न जाए। मैं खुद अपनी बताता हूँ, कपड़ा मैं बेचता था, कोयला मैं बेचता था, सीमेंट मैं बेचता था, और चक्की मैं चलाता था, लेकिन मेरा पैसा दुनिया वाले खा जाते थे सारी बातें। लेकिन वार ज़बान की तासीर पीर मुर्शिद अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात आलिया को बुलंद से बुलंद फरमाए, और परवरदिगार आलम उनके सदके तुफिल में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। मैं जब दुनिया से निकलना चाहा तो उन्होंने कहा मुझसे, जो है लंबी एक दास्तान है, तो उन्होंने मुझसे एक बात लिखा, कहा बाबू अभी जल्दी मत करो, जब तुम्हारे लड़के बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो ज़बान की तासीर थी। अल्लाह ताला का शुक्रसान है कि मेरे लड़के बड़े हो गए और मैं एकदम फ्री, अल्लाह ताला ने मुझको कर दिया, जो है शुक्र एहसान उसका है, और उसकी नेमतों का शुक्र एहसान है। पीर मुर्शिद की दुआओं पर लब्बैक है कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ये सबसे बड़ी नेमत है कि अगर किसी की बीवी वफादार हो जाए और किसी के बच्चे ताबेदार हो जाएं तो ये बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, ये बहुत बड़ी नेमत है कि आज अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि मुझको होश नहीं है कि कितना दिन हुआ कि मैं घर में एक गिलास पानी अपने हाथ से ले लूँ। कोई न कोई लड़का, मेरी बीवी, कोई न कोई खिदमत के लिए खड़ा रहता। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, जो है तो ये पीर मुर्शिद की ज़बान की तासीर थी कि अभी जल्दबाजी मत करो, जो है जब तुम्हारे लड़के बड़े हो जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा, तो मसला हल हो जाएगा। मेरे लड़कों ने मुझको पैसा दिया तो पलट के भी नहीं पूछा कि अब्बा आप क्या करते हैं, जो है यानी पलट के भी नहीं पूछा कि आप क्या करते हैं और आप क्या करेंगे, यानी उसको अदब व एहतराम के साथ दिए, जो है आजिज़ी मिन्नत समाजत के साथ देते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है। तो हम खुशकिस्मती से ऐसे रोशन ज़मीर पीर के मुरीद हैं, जो है अल्लाह तबारक ताला का शुक्र एहसान है कि हमारे बाबर के सिलसिले में, सिलसिले आलिया तेगिया कादरिया में बहुत जल्दी फैज़ हो जाता है, बहुत जल्दी फैज़ हो जाता है। अरे यहाँ बिगड़े आए बन गए, जो है भिखारी आए तमंगर हो गए, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है। लेकिन अफसोस की बात है भाई, दुनिया की तमन्ना कभी पूरी भी होती है? नहीं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, क्या पापड़ पे मैं अपने बच्चों को भी यही तालीम देता हूँ। और मेरी माँ अल्लाह ताला उसको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, वो मुझसे यही कहा करती थी कि तू रोज़ी की, जब मैं उससे कहूँ कि अम्मा ज़रा दुआ कर, तो मेरा ज़रा मेरा कारोबार चले, कह दे फजूल काम मत कर, जो है
तू ये सब बात मुझसे मत कह, जो है तू अल्लाह की इबादत कर जो है खाली, और रोज़ी की तू फिक्र मत कर जो है, तेरा काम अल्लाह ताला की इबादत करना है, तो रोज़ी की फिक्र मत कर जो है। अब मेरी माँ मुझको कहती थी तो उस वक्त मुझको नहीं पसंद था, लेकिन जब पीर मुर्शिद की ग़ुलामी में आया तो मेरी बात समझ में आ गई जो है। मैं अपने लड़कों से कहता हूँ कि तुम इसकी बिल्कुल परवाह मत करो, दुनिया के मशक्क़त में मत पड़ो। अरे सुन, दुनिया वालों की बात यह है कि दुनिया वालों को अल्लाह ताला ने मशक्क़त में डाल दिया। आज बड़े बड़े अरबपति खरबपति जो है जेल में बंद हैं, और कोई लंदन में जाके छुपा हुआ, कोई कहीं जाके छुपा हुआ है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला का वो बंदा जो अल्लाह तबारक ताला से डरता है, खुदा की कसम अल्लाह ताला उसमें दुनिया की मशक्क़त की हटा लेता है, उसकी रोज़ी इतनी आसान कर देता है, उसके अंदर किनात डाल देता है, उसके अंदर इस्तिकामत डाल देता है, और उसकी रोज़ी को आसान कर देता है, रोज़ी के दरवाजे खोल देता है, आसानी की रोज़ी दे देता है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही तालीम देता हूँ, मेरा बेटा यहाँ मौजूद है, क्यों इसकी कतई फिक्र मत करो जो है, अल्लाह ताला का शुक्रान है। अब ये बाजू हो गए हैं, कपड़ा की दुकान भी ठीक से कर रहे हैं, अब आप दीन का काम भी कर रहे हैं, अब मुझको आसानी भी और भी हो गई जो है, अल्लाह ताला का शुक्रान। लेकिन सब ये जानते हैं, बहुत दिनों तक ये मुझसे बहस करते रहे, कहा जब आप ऐसे करेंगे तो कौन कपड़ा खरीदेगा, मैं औरतों के हाथ कपड़ा बेचता ही नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा बात नहीं। जब ये बीवी मुरीद हो गए और इनकी भी बात समझ में आ गई तो अल्लाह तबारक ताला इनको ऐसा ग्राहक भेजता है, अल्लाह का शुक्रसान है। ए भाई इतना कपड़ा दे दो, ना दाम है ना मोल है ना भाव है, ये भी नहीं पूछता कि अच्छा है कि बुरा है। अरे इन्होंने कपड़ा दिया, बताया, पैसा दिया, चला गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। ये आसानी के दरवाजे खोले गए हैं कि तुमने शरीयत का एहतराम किया है, औरत से बेपर्दगी से बचे हो तो तुम्हारे लिए ज़रूर आसानी हो जाएगी। तो ऐसे ने रोशन ज़मीर मुरीद फिर से मुरीद हो जाने के बाद मैं फिर यही कहूँगा, मेरी मोहब्बत नहीं मानती है, बार बार मैं कहूँगा कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। दो निज़ा का हंगाम है, सुबह के भूले हुए आजा की वक्त शाम है, नफ्स मर जाए तो आए जिंदगानी का मज़ा, उनके होकर हम जिए, जीना उसी का नाम है। अब मुझे किसकी तमन्ना, क्या किसी से काम है, बस सहारे के लिए काफ़ी तुम्हारा नाम है। तो चाहे सज्जादा नसीम साहब हों, चाहे शहजाद खान साहब हों, और चाहे मुरीदीन साहबान हो, चाहे निसार अहमद खुद भी हों, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने मुर्शिद का रास्ता पकड़ लें, नहीं तो अंजाम में होगा ना तो धोबी घर का हुआ, ना ही पाया घाट, बीच राह में लागी ठोकर, भूल गया सब ठाट। आगे चले तो रोक लेना है, पीछे हटे तो थाम ले बाहें, जाए किधर अब गम का मारा, भूल गया सब बात। ना तो धोबी घर का हुआ, ना ही पाया घाट, दुखड़ा अपना किसको सुनाए, किससे करे फरियाद, कोई न समझे बोली उसकी, कोई सुने ना बात। बस यही बात है कि जब इंसान देखिए हमारे उसमें जो है तालीम खमसा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 200 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 200 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 200 मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि 100 मरतबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह 500 मरतबा, और बिस्तर पर जो है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह 100 मरतबा, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 100 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ जो है, यही तालीम ज़बानी है। अब आप लोग खुद मुहासबा करें लोग कि कितने लोग करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो कैसे करते हैं। अरे सर को झुका, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान, अपने पीर को अपने दाहिने जान जो है, और ये मान जो है कि पीर के वसीले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रिए से, पिराने तरीक़त के ज़रिए से हमको हासिल हो रहा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला के रसूल के ज़रिए से, पिराने तरीक़े के ज़रिए से, पीर के ज़रिए से मैं हासिल कर रहा हूँ। सर झुका के मैं अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके कहता हूँ, वुज़ू तहारत के साथ। लेकिन कितने लोग तो वुज़ू ही सही नहीं करते हैं, वुज़ू ही सही नहीं करते, जल्दबाजी कर जाते हैं। वुज़ू से पहले जो सबसे पहली शर्त है, इस्तिंजा ही नहीं से करते हैं, इतना कम पानी लेते हैं कि कतरा आ जाता है, उनको खबर भी नहीं है। कम से कम आजकल के हालात में हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया है बुनियतुल तालीमीन में कि काफ़ी पानी डाल दो कतरा रुक जाएगा, काफ़ी पानी डाल दो कतरा रुक जाएगा, नहीं तो थन के मानिंद है, इसमें कतरा आता रहता है। तो बाकायदे इस्तिंजा कीजिए, बाकायदे वज़ू कीजिए, और सर झुका के इस तालीम खमसा को कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला तमाम बीमारियां, परेशानियां, तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। वाखिर दावाना चल सलाम नहीं से तो ऐसा पढ़ाना अहमद आओ आओ पढ़ो बेटा, पढ़ो यार। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या
مرسلی آپ کا در خدا نے بتایا ہمیں اور جائیں کہاں کے امتی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ آپ خیر الورا آپ بدر الدجا آپ شمس الضحیٰ آپ نور الہدیٰ آپ جیسا نہ کوئی جہاں میں ہوا آپ محبوب رب کے شہ دوسرا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کے رب نے اعلیٰ کیا آپ کو سب سے بالا والا کیا آپ کو دونوں عالم کے آقا شہ انبیاء رب ہی جانے کی کیا کیا دیا آپ کو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دونوں عالم میں ہے آپ کا آسرا یا حبیب خدا یا شہ دوسرا کہ روز محشر ہماری شفاعت کرے بخش رب اولا ہم کو روز جزا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر کی نفسی نفسی میں خیر الورا کون پوچھے گا ہم کو تمہارے سوا آپ حامی ہو جس کے حبیب خدا بخش دے گا خدا اس کو روز جزا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پار پل سے ہمیں بھی لگا اے نبی اپنے ہاتھوں سے کوثر پلا اے نبی آپ رب سے ہمیں بخشوا اے نبی آپ کے ساتھ جنت میں جا اے نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے زمین آپ کی آسمان
آپ کا سب مکین آپ کے سب مکان آپ کا، در حقیقت میں سارا جہاں آپ کا ہے، نثارے حاضی بھی گدا آپ کا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام